حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، پھر چہروں کے نور اڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ حسد کرتا ہے خود اذیت میں رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے، اگلے بندے کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، حسد کے ساتھ بغض کے ساتھ یہ بندہ خود اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے دل کو کسی بھی مومن کے بغض سے پاک رکھیں۔ اپنی زندگی میں ہر لمحے میں ہر لحظے میں محبت کریں تو اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ اگر کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو وہ بھی رب کائنات کی ذات کے لیے رکھ رہا ہے کہ البغض للہ والحب للہ، کہ جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جس سے بغض رکھنا ہے اس سے بھی اللہ کی ذات کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آخری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دربار لگا ہے، جمع غفیر ہے لوگوں کا۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کیا کرتا ہے کہ حضور اے عمر، اب لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ اللہ اکبر! مجمع 23,55,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص، اس کے سامنے کسی بندے نے یہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا نا کہ لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ اب ہم میں سے ہوتا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اس کے گلے پڑ جاتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عاجزی پہ قربان جائیں، آپ کی ہونے والی تربیت جو سرکار نے کی ہے اس پہ قربان جائیں۔ انداز کیا تھا؟ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کانپنے لگے، جس طرح کوئی کمزور شاخ کانپتی ہے، اور کانپ کے اس بندے کو اپنے پاس بلایا، اس کو تحفہ پیش کیا، ہدیہ دیا، اور اس سے کہا کہ اے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، کیا تو روز نہیں آ جایا کرتا؟ کیا تو روز آ کے مجھے موت کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ہر روز آ کے یہی جملے مجھے کہے؟ اللہ اکبر! تو بات ہو گئی۔ خیر، وہ بندہ روزانہ آ جاتا، ہر روز یہی عمل اختیار کرتا، کہتا لا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ ایک دن آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بس بھائی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا بھی حضور کیا بات ہے، کوئی اور آ رہا ہے کیا؟ کسی اور نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، کسی اور نے بھی نہیں آنا۔ فرمایا کیا حضور پھر ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا ایسی بھی بات نہیں ہے۔ فرمایا بھی حضور کون سی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی داڑھی مقدس کو پکڑا اور اس طرح ایک بال الگ کیا، ایک بال ایسا جو سفید ہو چکا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اب یہ دیکھو نا، یہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ بال عمر کو سونے نہیں دے گا، اب یہ بال عمر کو موت بھولنے نہیں دے گا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر موت بھول جائے۔ وہ ان کی داڑھی میں ایک بال سفید آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اور پھر یاد رکھیے میرے بھائیوں، جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس نے جوان ہونا ہے، جب جوان ہونا ہے تو جوان ہونے کے بعد بڑھاپا آتا ہے، لیکن جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے وہ عمر تمام کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ بڑھاپے کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا۔ اب بندے کی عمر 40 سال بھی ہو جائے اور پھر بھی بندہ بدیوں سے باز نہ آئے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے نہ کرے۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے جی، اب 40 سال بھی کراس ہو گئے، آگے بھی چلے گئے، پھر بھی کیا ہے جی، بچوں کی شادی کریں گے، پھر مسجد ہوگی، تلاوت کلام مجید ہوگی، نمازیں ہوں گی اور ہم ہوں گے بس۔ پیارے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو رب کی راہ پہ لگا لیں، اپنی زندگی کو رب کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو رب کے دیے ہوئے احکامات پر چلا لیں گے نا تو یاد رکھیے یہ ایک ایک زندگی کا لمحہ آپ کو گزارنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مشفع اور صاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔